دنیا میں باقی وہ رہے گا جس کی ذات نفع بخش ہوگی، جس کا وجود لالچ سے پاک ہوگا، جو کسی کا بھلا چاہے گا، جو کسی کا فائدہ سوچے گا وہ بچ جائے گا۔ چونٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، زمین پہ بڑی ملتی ہیں، ڈھیروں چونٹیاں رینگتی ہیں، کوئی نہیں جانتا تعداد کی۔ کسی کو پتہ ہے چونٹیاں کتنی ہیں زمین پہ؟ کسی کو تعداد کا پتہ ہے؟ کوئی نہیں پتہ، ان کو کوئی ذکر نہیں۔ ایک چونٹی ہے جس نے دوسری چونٹیوں کی خیر خواہی کی تھی، کہا ساری بلوں میں آ جاؤ۔ چونٹیوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں پاؤں کے نیچے آ کے مسل ہی نہ جانا، بلوں میں آ جاؤ۔ اتنی سی خیر خواہی کی تھی، اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ کتنی خیر خواہی کی ہے؟ مکان بنا کے دیے چونٹیوں کو، بولے نا یار سب کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہوگا، کفالت خانہ کھولا ہوگا، کتنی خیر خواہی کی، کا چونٹیوں اپنی بلوں میں چلی آؤ، کہیں حضرت سلیمان کا لشکر بے دھیانی میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ رب کو ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اس چونٹی کا قرآن میں تذکرہ فرما دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ چونٹی باقی رہ گئی ہے۔ اس چونٹی کا کوئی نام لے گا تو اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اس نمل کو کوئی نمل کہے گا نا، کتنے حرف ہیں جی؟ نون، میم اور لام، اور قرآن کا ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہے کیا وہ جی؟ چونٹی یار، اور بڑی شان والی۔ کیوں یہ مقام ملا اسے؟ اس نے دوسروں کا نفع کیا۔ اگر خود بھاگ کے گھس جاتی کہ پتہ نہیں کہ پھر سیٹ ملے کہ نہ ملے، بھاگ کے گھس جاتی بیل میں، دوسروں کو کہتی نا یہ ذکر اس کا ہوتا، اس کا ذکر کیوں ہوا؟ کہ اس نے اظہار کیا، دوسروں کا فائدہ کیا، اس نے بھلا کیا، نفع دیا اس نے۔ میرے عزیز، تو کہتا ہے میں باقی رہ جاؤں، میں بن جاؤں، میرے بچے بن جائیں، میرا میرا۔ او بھائی، جو میرا میرا کرتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں بچہ وہ ہے جس نے دوسروں کا خیال رکھا ہے، جس نے دوسروں کو نفع دیا ہے، جو دوسروں کے لیے اچھا رہا، دوسروں کا جس نے فائدہ کیا وہ بچہ ہے۔ یہ میرا میری چھوڑ دیں، ہم اس ذات کے چکر میں قتل کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اپنا آپ بنانے میں، اپنے بچوں کا مال بنانے میں، دوسروں کے بچوں کو تباہ کر دیتے۔ چڑھ دے سورج ڈب دے ویکھے تے بال دے دیوے بجھ دے ویکھے، جنہ دا نہیں جاگتے کوئی۔ اے بابا بلے شاہ صاحب کا شعر، جنہ دا نہیں جاگتے کوئی، میں وی پتر پل دے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تے پتھر گل دے ویکھے۔ بس جنہ یار دی قدر نہیں کیتی، وہ پھر میں ہاتھ ہی مال دے ویکھے۔ تو دوسروں کے بچوں کا بھلا شروع کر دے، اللہ تیرے بچوں کا بھلا کر دے گا۔ تو دوسروں کی خیر خواہی کر، اللہ تیری خیر خواہی فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق بولیے رضی اللہ تعالی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، انہوں نے دین پر بڑا پیسہ انویسٹ کیا ہے، لیکن نفع لینے کے لیے نہیں، کر دیا بس، بڑا مال لگایا، کوئی مطالبہ نہیں۔ ہم تو مطالبہ بھی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں مولانا کو محفل کے لیے پیسے بھی دیے ہیں پھر بھی سلوٹ نہیں مارتے، ان کو اتنی محفل کے لیے پیسے بھی دیے تو سلوٹ نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوست تاجر تھا، کہنے لگا ابوبکر ڈیوٹی بھی تو کوئی نہیں کرتا، کام بھی تو کوئی نہیں آتا، وقت بھی تو کوئی نہیں دیتا، ملازم، منشی، سیکٹری، خزانچی تو اتنے دیانتدار تو نہیں ہوتے، تو یار مجھے بھی مسئلہ سمجھا، تیری تجارت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، یہ لوگ اتنے سیانے تو نہیں ہوتے، اتنے خیر خواہ تو نہیں ہوتے، یہ تو اپنا نفع کرتے ہیں، تم ڈیوٹی کو ٹائم ہی نہیں دیتا، وقت بھی نہیں دیتا، اور تیری بہاریں پھر بھی زیادہ۔ پہلے سے آپ فرمانے لگے مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے جس کی لوگوں کو ابھی نہیں آئی، لوگوں کو ابھی اس کی سمجھ ہے کہ وہ کیا؟ فرمانے لگے مجھے سمجھ آ گئی ہے، جو رب کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھ ہے، لوگ کہتے ہیں میرا میری، ذات کی بات، اور ہم ذات کی جنگ لڑتے ہیں، یقین کریں ذات کی تھوڑا نفع لیتے ہیں۔ مسلمان ملت کی سوچ رکھتا تھا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوبصورت آدمی ہے جس نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر دیا روشن کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تمیم تو نے میری مسجد میں دیا نہیں جلایا، تو نے تو اپنی قبر روشن کر لی ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور دین ہے کیا، اسلام کیا ہے، ہمارا مذہب ہے، موٹی سی بات ارشاد فرما دیں۔ فرماتے ہیں رحمت للعالمین نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمیم سنو، الدین النصیحہ، میرا سارا دین خیر خواہی ہے۔ جس سے تم لوگوں کا بھلا کرتے دیکھو نا، جسے لوگوں کی خیر کا درس دیتے دیکھو، خیر کی تعلیم دیتے دیکھو، خیر کا کام کرتے دیکھو، تو سمجھو وہ دیندار ہے۔ اب معاملہ گڑبڑ ہے، اب خیر خواہی کا ماحول خراب ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، محبت کا وہ جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ قربانی حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ نماز روزہ قربانی اور حج سب باقی ہیں، پر تو بھائی مسجد میں آ کے بھی لڑائی ہے کہ پنکھے کے نیچے میں نے کھڑا ہوں نا، تو نماز تو رہ گئی، اور اندر کا مسلمان حج پہ جا کے بھی لڑائی ہے، وہاں بھی لوگ لڑتے ہیں، باقی سارے مر جائیں کچھ لے جائیں، وہ مجھے بھاگ کے ٹرین میں چڑھنا ہے۔ وہ خدا کے بندے، دین تو سارا نصیحت ہے، دین تو ساری خیر خواہی ہے دوسروں کی، الدین النصیحہ، میرے کریم رسول نے فرمایا یہ سارا خیر خواہی کا دین ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کبھی بھی قومی فائدہ نہیں سوچتے، ذاتی فائدہ سوچتے ہیں اپنا، صرف ذاتی۔